رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین مسجد، قرآن کریم کی نہایت ہی عظیم آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے. اس کی روشنی میں چند باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی برائی کو سمجھ لیتا ہے اور اس کی جو ذلت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر میں، ہمارے جسم پر کیا خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں، جب اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے تو اس برائی کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب کسی اچھے کام کی اچھائی کو سمجھ لیتا ہے اور اس کی عظمت اور اس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے خاندان پہ، ہماری ذات پر کیا اچھا اثر مرتب ہونے والا ہے، جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کام کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. برائیوں سے رکنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اچھائیوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. اب برائی کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کیوں برا ہے تو اس کو چھوڑنا آسان، اور کسی اچھی چیز کو کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کی اچھائی کو سمجھتے ہیں. اگر کسی چیز کی اچھائی اور برائی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اچھائی اور برائی دونوں ہمارے لیے ایک طرح سے دکھتی ہیں، تو اچھائی کا کرنا بھی مشکل اور برائی سے بچنا بھی مشکل. اس لیے اللہ رب کریم نے قرآن کریم کی اس مبارک آیت کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا. یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا. ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ دل پہ ہوتا ہے. برائی اور اچھائی یہ دونوں چیزیں انسان کے دل پر کھلتی ہیں کہ اچھا کام کرنے کے اثرات کیا ہوں گے اور برے کام کرنے کے اثرات کیا ہوں گے. اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. گناہ انسان کرتا ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، تو یہ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں نہیں ہوتی، پاؤں میں نہیں ہوتی، آنکھ میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہے. کسی اچھے کام کو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی اچھائیاں کا احساس جو ہے انسان اپنے دل میں کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھا کام ہے. تو اچھے اور برے ان دونوں چیزوں کو محسوس کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ انسان کا دل ہے. دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے. دوستو، جب تک اخلاقی اعتبار سے ہم کسی گناہ سے بچنے کا خود جرأت اور ہمت نہ کریں، اس وقت تک گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. صرف قانون بنانے سے انسان جو ہے گناہ سے نہیں بچتا. ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے قانون بنا دیا
اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کام کو چھوڑ دیے. پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوتا ہے اس کا تعلق پبلک کے، عام انسانیت کے دل سے ہوتا ہے. اگر انسانوں نے پارلیمنٹ میں بنے ہوئے قانون کی اچھائی کو سمجھ لیا تو پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے. اگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ قانون برا ہے تو پھر اس کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ قانون اچھا نہیں ہے. تو اچھائی اور برائی ان دونوں کو ماننے اور رد کر دینے کا تعلق جو ہے انسان کے دل سے ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو پورے جسم کا نظام اچھا ہوتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو پورے انسان کی جو مشینریاں ہیں، پورا جسم جو ہے وہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جانتے ہو کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. اچھائی کا تعلق بھی دل سے ہے اور برائی کا تعلق بھی دل سے ہے. دل محسوس کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. صرف انسان جو قانون بناتا ہے یا پارلیمنٹ میں جو قانون بنتا ہے، اس قانون کے بنا دینے سے ایسا نہیں ہے کہ پوری پبلک، پوری جنتا، پورا معاشرہ، پورا انسان اس کو ایکسیپٹ کر لے، تسلیم کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر دو قانون چلتے ہیں. ایک تو انسان کا اپنا بنایا ہوا خود قانون ہے جو پارلیمنٹ میں حکمران جماعت بناتی ہے، اور دوسرا قانون جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. جس نے انسان کو بنایا اس نے اس انسان کی رہبری کے لیے اور اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے قانون پیش کیا. تو ایک تو اللہ کا قانون ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، اور ایک وہ قانون ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، جو ہماری پارلیمنٹ میں آئے دن قانون بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. قرآن کریم نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے جو قانون بنا دیا اور قرآن کریم نے اس قانون کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اب یہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. مگر انسانوں کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ آئے دن بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. ہماری پارلیمنٹوں میں جو قانون بنتے ہیں، ایک قانون آج بنتا ہے، کل اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. پھر یہی حکومت جو قانون بناتی ہے پھر اس قانون کو واپس بھی لیتی ہے. تو یہاں تبدیلی ہے، مگر اللہ کے نظام میں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اس دنیا کے اندر دو قانون ہیں، ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون کس طرح نافذ ہوتا ہے اور انسان اس کو خوشی خوشی کس طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ڈیموکریٹک کے اندر، ہماری جمہوریت کے اندر جو قانون پاس ہوتا ہے، اس قانون کو پاس کرنے کے لیے حکومت ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتی ہے. پوری مشینریاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، پوری فوج لگ جاتی ہے، پولیس کا محکمہ لگ جاتا ہے، انٹیلیجنس کا پورا محکمہ اور ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے.
اس کے باوجود دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو اس قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. آج ہمارے یہاں بھی پارلیمنٹوں کے ذریعے وہ قانون جو ہمارے اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہیں، وہ قانون جو بنتے ہیں تو پھر اس کے خلاف ریزولوشن ہوتا ہے، احتجاج منظم ہوتے ہیں، پھر جو ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے کمیٹی بیٹھتی ہے، پھر جو ہے اس کے اندر سنشودھن کی بات ہوتی ہے، ترمیم کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر اگر وہ واجب العمل ہے تو وہ قانون رہتا ہے، نہیں تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. مگر اللہ کے قانون کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو قانون کو تسلیم کرنا اور اس کو نافذ کرنا، یہ اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے. دل یہ مفتی ہے، جج ہے، یہ ججمنٹ کرتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز اچھی نہیں ہے. جب تک انسان کے اندر اپنی اخلاقی جرأت نہ ہو کسی قانون پہ عمل کرنے کے لیے، اس وقت تک انسان اس قانون پر عمل نہیں کر پاتا ہے. میں اس کی 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مثال، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دنیا کی ہسٹری اور تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، اخبارات کو پڑھتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ آج سے 37-38 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت، دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک امریکہ، اس نے جو ہے اپنے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا، اور وہ بل تھا شراب نوشی کے خلاف، کہ شراب کی وجہ سے جرائم بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے امریکہ کے اندر اب شراب جو ہے بند ہو جانی چاہیے. جب یہ حکم، جب وہاں کے پارلیمنٹ نے شراب بند کرنے کا قانون پاس کیا تو اس نے اس کے ساتھ ایک کمیٹی گٹھن کی، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کو رکھا، اور یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ شراب نوشی کے قانون کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ قانون بنائیں. اس کے لیے لاکھوں ڈالر کا بجٹ منظور کیا گیا تاکہ یہ لوگ جو ہے اس کی ضروری معلومات فراہم کریں اور قانون اور ایکٹ بنا کر پارلیمنٹ میں پیش کریں. خیر، یہ لوگ جو ہے 1 سال کی جد و جہد اور محنت کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے شراب ہمارے ملک سے کس طرح بند کیا جا سکتا ہے وہ قانون بنا کر پیش کر دیا. اب پارلیمنٹ میں پورے قانون کو پڑھا گیا، اس کے اوپر بحث ہوئی، آخر میں چل کر جو ہے قانون پاس ہو گیا کہ آج سے جو ہے امریکہ کے اندر کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی شراب نہیں بیچے گا. اور جو ایک ڈپارٹمنٹ اور ایک محکمہ اس کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا، اس کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ پورے امریکہ کے اندر اس قانون کو عام کیا جائے، اشتہار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، لوگوں تک پہنچ کر جلسے جلوس کر کے، اور اس پہ کئی کروڑ ڈالر جو ہے اس کے لیے بجٹ منظور کیا گیا. چلیے، اس محکمہ نے اپنا کام شروع کیا. اس کے بعد جو CBI کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے ذمہ یہ بات لگائی گئی کہ 1 سال تک نظر رکھے پورے ملک میں، اور اس قانون پر کتنا عمل ہوا نہیں ہوا اس کی رپورٹ جو ہے حکومت کے سامنے پیش کرے. چنانچہ اس ڈپارٹمنٹ نے 1 سال کے بعد ایک رپورٹ پیش کی حکومت کے سامنے. وہ رپورٹ بہت دلچسپ ہے. رپورٹ میں یہ بات کہی گئی کہ پہلے جب شراب بندی کا قانون نہیں بنا تھا، تو ایک مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ 50,000 لوگ شراب پیا کرتے تھے.
قانون بننے سے پہلے، قانون پاس ہونے سے پہلے، نافذ ہونے سے پہلے کتنے لوگ پیتے تھے؟ ایک مثال دے رہا ہوں کہ فور ایگزامپل، ایک 50,000 لوگ شراب پیا کرتے تھے، اور 1 سال سے جب یہ قانون بنا اور نافذ ہوا شراب بندی کا، تو اس کے بعد پینے والوں کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی ہے۔ الٹا ہو گیا۔ شراب بندی کے قانون سے پہلے لوگ 50,000 شراب پینے والے تھے پورے ملک کے اندر، اور جب یہ قانون پاس ہوا اور یہ نافذ ہوا تو اس کے بعد تعداد بڑھ گئی۔ 1 سال کے اندر 50% کا اضافہ ہو گیا۔ 50,000 کی جگہ 1 لاکھ لوگ شراب پینے والے ہو گئے۔ اب پوچھا حکومت نے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ کے نوٹ میں لکھا کہ جب شراب کھلے بازاروں میں بکتی تھی تو جو وزادار قسم کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ان بھٹیوں میں بیٹھ کر، ان شراب خانوں میں بیٹھ کر، ان میکدہ میں بیٹھ کر پینا اپنے لیے باعث شرم اور آر سمجھتے تھے۔ عام طبقہ کے لوگ جا کے پیتے تھے، جو اچھے خاصے لوگ ہیں، جن کی کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ میں وہاں جا کر کیسا پیوں، اچھے برے لوگ پی رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، میں ایک بڑا آدمی ہو کر ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب کیسا پیوں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ شراب پینے سے بچ جا رہے تھے۔ مگر جب یہ بندش کا قانون ہوا، اب وہ حضرات کیا کرے کہ دکانیں تو بند ہو گئی، شراب کھلے عام تو بازار میں دستیاب ہے نہیں، تو اس کا بلیک میل ہونا شروع ہوا۔ اب یہ جو پہنچانے والے ہیں وہ عام لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں اور اچھی قیمت لے رہے ہیں۔ اب اس طرح جو بڑے گھرانے کے لوگ ہیں وہاں تک شراب نہیں پہنچ پا رہی تھی، اب وہ لوگ بھی چھپ چھپا کے جو ہے پینا شروع کر دیا، ان کی کوٹھیوں اور ان کے محلوں تک بھی شراب پہنچ رہی ہے، پہنچانے والے پہنچاتے رہے۔ تو اس طریقے سے نہیں پینے والے بھی اب پینے لگے، پہلے ایک عام لوگ پیتے تھے، اب خاص لوگ بھی پینے لگے۔ تو اس طرح پہلے جو ہے 50,000 اگر پی رہے تھے تو اب جو ہے 1 لاکھ لوگ پی رہے ہیں۔ اب جو ہے مسئلہ آیا حکومت کے سامنے کہ بھائی ہم نے قانون تو پاس کر دیا ہے، اگر اس قانون کو واپس لیتے ہیں تو پھر حکومت کی ناک کٹتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے مخمسے کے عالم میں، بے چینی اور اضطراب کے عالم میں حکومت آ گئی، تو اس نے جو ہے یہ کہا چلو جیسا چلتا ویسا چلنے دو۔ نتیجہ کچھ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لاکھوں ارب ڈالر برباد بھی ہوئے، بہت سارے لوگ اس کے اندر اپنا وقت بھی ضائع کیے، حکومت کی خواہ جو ہے انرجی خراب ہوئی، نتیجہ حاصل کچھ نہیں آیا۔ تو ایک واقعہ تو یہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ قانون بنانے سے کوئی چیز رکتی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے امریکہ کا مثال دیا جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک ہے، کہ شراب بندی کا قانون بنا 38 سال پہلے وہاں، اور کروڑوں روپے اس پر ڈالر خرچ ہوئے، مگر شراب پینے والوں کی تعداد گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی۔ تو ایک واقعہ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، قانون کا نفاذ کس طرح ہوتا ہے وہ اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرا واقعہ، سکے کے 2 رخ، ایک رخ تو یہ دیکھ لیا آپ نے، انسانی قانون بنتے اور کیسے بگڑتے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک دوسرا واقعہ سمجھیے، تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں اور انسان کے پارلیمنٹ میں بنائے ہوئے قانون میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شراب نوشی کے متعلق ایک دوسرا قانون دیکھیے۔ جب ہمارے آقا رہبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی و روحی دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ نے دین کی دعوت دی لوگوں کے اندر، تو لوگ پوچھتے تھے آپ سے کہ شراب پینا کیسا ہے؟ ہم جو جوا کھیلتے ہیں نا، جوا سٹا، یہ جوا یہ کھیلنا کیسا ہے؟
ہم تیروں کے ذریعے جو پھال نکالتے ہیں وہ پھال نکالنا کیسا ہے؟ اس واقعے کو قرآن میں نقل کیا ہے. قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، کہ سٹہ بازی میں اور شراب پینے میں، جوا میں نفع کم ہے انسانوں کے لیے، مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے جو نفع ہے یہ کم ہے اور اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ پہلا حکم اللہ پاک کا نازل ہوا. جب شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ کا پہلا حکم یہ نازل ہوا کہ میرے محبوب کہہ دیجئے کہ شراب اور جوئے کے اندر انسانوں کا نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام جو بڑے اونچے پائے کے تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کے ہاں جوا اور شراب یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. چنانچہ بہت سارے بڑے صحابہ کرام نے اسی دن سے توبہ کر لیا، حالانکہ ابھی حکم نہیں آیا. لوگوں نے سوال کیا، اللہ نے ایک جواب دیا. جواب کے 2 پوائنٹ تھے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. بڑے صحابہ جو سمجھدار تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آج نہیں تو کل اس کو حرام قرار دینے والے ہیں. اللہ کی نگاہ میں یہ چیز مبغوض ہے، محبوب نہیں ہے. کچھ زمانے کے بعد دوسرا حکم ہے اللہ پاک کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. شراب کے بارے میں دوسرا حکم آیا، اے ایمان والو نماز کی حالت میں تم شراب مت پیو. دوسرے لفظوں میں شراب پی کر نشے کے عالم میں نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں نا، تو 5 وقت کے لیے اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اب جو دوسرے درجے کے صحابہ کرام تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد نے اسے چھوڑ دیا، شراب پینے کو چھوڑ دیا. کچھ زمانے کے بعد اللہ کا تیسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ تیسرا حکم آیا اللہ کا. فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور جو تیر کے ذریعے پھال نکالتے ہو، ترکشوں کے ذریعے، اس سے بچو. فاجتنبوہ، اس سے بچو. جب اس سے بچو گے لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ تیسرے حکم میں اللہ رب العزت نے شراب کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا. کہا کہ یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہو سکتا. اب سارے صحابہ کرام جو ہے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یہ حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ اللہ نے شراب اور جوا کو حرام قرار دے دیا، جاؤ اس آیت کو پڑھ کر پورے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں تک پہنچا دو، سنا دو. جب منادی نے یہ آواز لگائی تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے گھر میں 10 مٹکے اچھے پرانے شراب رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان شرابوں کو توڑ دیا اور گلی اور نالوں میں بہا دیا. جس کے گھر میں 2-4 مٹکے بھی شراب کے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور گٹر میں ڈال دیا. سیلاب کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں جس طرح نالوں کے اندر، گٹروں کے اندر پانی بہا کرتا ہے پورا ریل سیل کے ساتھ،
اس طریقے سے اس آیت مبارکہ کو جب پڑھ کر سنایا گیا صحابہ کرام کے بیچ، مسلمانوں کے بیچ، تو لوگوں نے اپنے شراب اس طرح بہائے کہ جیسے نالوں کے اندر جو ہے نا بارش کا پانی بہ رہا ہو، اس طرح شراب بہ رہی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو لوگ منہ تک لے جا چکے تھے پیمانے کو، انہوں نے وہیں سے نیچے کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو لوگ منہ میں رکھے تھے، ابھی گھونٹے نہیں تھے، ابھی منہ میں رکھے تھے، ابھی انہوں نے اندر مطلب گھونٹا نہیں تھا انہوں نے، تو اس منہ کے شراب کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ تو ایک طرف امریکہ کا اتنا بڑا ڈیموکریٹک جس نے کروڑوں کا بجٹ پاس کیا، اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم لوگوں کو سنایا، اس کے لیے کوئی بجٹ پاس نہیں کیا گیا، نہ 1 کروڑ کا، نہ 1 لاکھ کا، نہ 1 پیسے کا۔ ایک اعلان ہوا، لوگ رک گئے، وہاں پہ قانون نافذ کیا گیا، پولیس لگائی گئی اس کے سامنے، بڑے سے بڑے مشینریوں کو ان کے پیچھے لگایا گیا، پھر بھی جو ہے عمل نہیں ہوا اس قانون پہ۔ سمجھتے ہیں یہ فرق کیا ہے؟ پارلیمنٹری قانون میں اور اللہ کے قانون میں کیا فرق ہوا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے اب کھلے لفظوں میں کہ دنیا کا جو قانون ہوتا ہے، حکومتیں جو قانون بناتی ہیں، وہ جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، زور کے ساتھ لوگوں پہ اس کو نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کا جو قانون آتا ہے وہ محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اچھائی برائی کو سمجھا کر لوگوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نفع کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، یہ پیو گے تو یہ نقصان ہے، یہ نہ پیو گے تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور قانون بنانے والے کی محبت اور اس کی عظمت کو پہلے دل میں بیٹھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد قانون کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سارے لوگ جو ہے فوراً آمنا و صدقنا کہہ اٹھتے ہیں۔ لیکن دنیا کا جو قانون بنتا ہے وہ جو ہے جبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، انتداب کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے وہ قانون جو ہے نافذ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ دوسری بات، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف گناہ کرنے والے کو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر صرف اس گناہ کرنے والے کے ساتھ ہی رہتا ہے باقی، یا اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اس کا جواب جب ہم نے شریعت سے مانگا، قرآن سے مانگا، حدیث سے مانگا، تو جواب یہ آیا کہ اس سے کم 3 لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ انسان ایک گناہ کرتا ہے، مان لیجئے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں بہت بڑا پاپ کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ خراب ہوں معاشرے کے اندر، میں نے گناہ کیا، تو میرے اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے صرف میں ہی متاثر ہوتا ہوں یا میرے علاوہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث نے جواب دیا کہ نہیں، تمہارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس گناہ کا اثر متعدی ہوتا ہے، دور تک پہنچتا ہے۔ چلو ایک مثال لے کے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اصول ہے، پوائنٹ ہے، ایکٹ ہے شریعت کا، اسلام کا، ایکٹ آف اسلام۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، فار ایگزامپل، یا شراب پیتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے، کوئی بھی ایک مثال دے دیجیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ زنا کرتا ہے، تو یہ جو بندہ زنا کر رہا ہے وہ صرف اپنا ایک نقصان کر رہا ہے یا اس نقصان کے اندر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شامل ہو جا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ کم سے کم 3 لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تو جو گناہ کر رہا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ پہلی بات، گناہ کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجئے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ اے لوگوں جب تم گناہ کرو تو یہ مت سوچو کہ یہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ٹوٹ رہا ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے حکم کو توڑنے کا نام گناہ ہے۔ تو جب کوئی بھی تم گناہ کر رہے ہو تو تم یہ مت دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ حکم کس کا ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی حیثیت کے ہے کیا؟ اللہ رب کریم کوئی معمولی حیثیت کیا چیز ہے کیا؟ آپ جس کا حکم توڑ رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو اس کی اہمیت کو سمجھو کہ آپ جس کا حکم توڑ رہے ہیں اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ میں اپنے رب کے حکم کو توڑ رہا ہوں تو آپ کے لیے اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس سے کئی گھرانے، پبلک اور سماج اور معاشرہ، یہاں تک کہ حکومت سب متاثر ہوتی ہے، کوئی ایک آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے زنا کیا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑا۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہوا کہ اس نے اپنے اللہ کے، اپنے رب کے حکم کو توڑا۔ اللہ نے کہا تھا کہ زنا حرام ہے، زنا نہیں کرنا۔ اگر کوئی زانی اور زانیہ زنا کرے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِئَةَ جلدہ، کہ اگر کوئی زنا کرنے والی یا کوئی زنا کرنے والا مرد اگر زنا کرے تو اسے 100 درے برسائے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم بعد میں آیا اور زنا سے بچنے کا حکم پہلے آیا۔ بھئی جب آپ گناہ کریں گے جب تو سزا ملے گی، ایسا تو نہیں کہ سزا پہلے مل جائے اور گناہ کا حکم بعد میں ہو۔ پہلے گناہ سے رکنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اس کے بعد جو لوگ نہیں رکتے ہیں ان کے لیے سزا بتائی گئی کہ 100 درے برسائے جائیں۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا زنا کے ارتکاب کرنے کا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑ کر اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو، اپنی زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے اس رب کائنات کو ناراض کر لیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے نہیں نقصان؟ دوسرا نقصان پبلک کا ہے، معاشرے کا ہے، سماج کا ہے۔ آپ جانتے ہیں نسل اور نسب کی اہمیت اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ایک ایک انسان کے کندھے پر ہے۔ اگر آپ نے کسی سے زنا کیا آپ نے اس کے نسلوں کو خراب کر دیا۔ جب نسلیں خراب ہو گئی نام آئے گا قمر الدین کی اولاد ہے، مگر وہ اولاد کسی اور کی ہوگی، نسل خراب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے اتنا بڑا نقصان کیا سماج کا، معاشرے کا، پبلک کا، کہ ایک صحیح نسب والے آدمی کو آپ نے غیر نسب کے ساتھ بھی منتسب کر دیا۔ ولد زنا کہا جائے گا، یہ زنا کی اولاد ہے۔ تو میرے دوستو اس سے سماج کا نقصان ہے نہیں ہے؟ پھر آپ نے جو لت لگایا، جو کام شروع کیا، اس سے جو ہے آپ نے دروازے گناہ کے کھول دیے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ بھی کریں۔ بھئی جب میں ایک کام کر رہا ہوں تو میرے جاننے ماننے والے وہ بھی وہ کام کریں گے، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو دوسرا نقصان جو ہے معاشرے کا ہے، پبلک کا ہے، عام لوگوں کا ہے، عام انسانیت کا ہے۔ اور تیسرا نقصان اس بندے کے نفس کا ہے، جس نے زنا کیا اس کا نقصان اب تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ پہلا نقصان اللہ کا حکم توڑا، دوسرا نقصان سماج کو اس نے رسوا کر دیا، اور تیسرا نقصان اپنا کیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ قد افلح من زکاہا، اے لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو پاک رکھو، اپنے قلب کو پاک رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنی تھنکنگ اور اپنی سوچ کو اور اپنے خیالات کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناؤ۔ تم نے کیا کیا؟ نفس کو گندگی کے ساتھ آلودہ کر دیا، جسم کو گندگی کے ساتھ آمیزش کر دیا، اپنے جسم اور اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، ہر چیز کو تم نے گندگی کے ساتھ آلودہ کر دیا۔ تو یہ تیسرا نقصان بندے کا خود ہے۔
تو یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اور بھی نقصانات ہیں۔ تو کم ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 3 نقصان۔ پہلا نقصان اللہ کا حکم توڑا، اللہ کو ناراض کیا۔ دوسرا نقصان معاشرے کو رسوا کیا، ذلت کے اندھیرے کار میں ڈال دیا۔ اور تیسرا نقصان اپنا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب 3 نقصان ہو رہے ہیں تو ان تینوں کی سزا بھی الگ الگ ہوگی۔ تینوں کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم ٹوٹا تو اللہ سے توبہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرو گے، رو گے، مناجات کرو گے، گڑ گڑاؤ گے اللہ کے حضور، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، جیسا بھی ہونا تھا نفس کے بہکاوے میں آ کے ہو گیا یا شیطان کے بہکانے میں آ کے ہو گیا۔ اے میرے کریم آقا، اب تو میں نے آپ کا حکم توڑ دیا ہے، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو مجھے کون معاف کرنے والا ہے؟ الہی اب تو کل عاصی عطا کا، اللہ تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے رحمت کے دروازے پر آ کر دستک دے رہا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ الْغَفُورُ، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کی شان ہے۔ وَإِن تَتْرُكْ، اور اگر آپ اپنے رحمت کے دروازے سے مجھے دھتکار دیں تو کون ہے جو مجھ جیسے گناہ کو اپنے سینے سے لگا کر محبت اور پیار دے؟ جب بندہ اس طریقے سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے دھائیں مارتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، تو اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کو رحم آتا ہے، بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ٹوٹا تو اس کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے توبہ کرے۔ نمبر 1، سماج کا جو اس نے نقصان کیا، معاشرے کا جو اس نے نقصان کیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا قرآن نے متعین کی، حدیث نے متعین کی، شریعت اسلامیہ نے متعین کی کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ سنگسار کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ ایک گڈھا کھودا جائے، پورے لوگوں کو جمع کیا جائے بڑے فیلڈ میں، کمر تک جو ہے گڈھے میں اس کو ڈالا جائے، اور اس کے بعد سارے طرف سے لوگ اس کو پتھر مار مار کو جو ہے ہلاک کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کا جو اس نے ذلت اور رسوائی والا کام کیا ہے، اس طریقے سے معاشرے کی اس عمل کے ذریعے جو ہے نا تلافی ہو جائے گی، پابجائی ہو جائے گی کہ دوسرے کو آگے چل کر یہ گناہ کرنے کی ہمت اور جرات نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری چیز جو اس نے اپنے نفس کو گندگی میں آلودہ کیا، اپنے جسم کو گندگی میں آلودہ کیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ 3 جرم کے 3 پوائنٹ، سزا بھی 3 پوائنٹ۔ تو فرمایا گیا کہ اب جب تم نے توبہ کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا، اور سنگسار کے بعد یا درہ کھانے کے بعد جب عام سماج کے نقصان کی بھی تم نے بھرپائی اور تلافی کر دی، تو اپنے نفس کے اوپر جو تم نے ظلم کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تم اب یہاں سے اللہ سے پکا عہد و پیمان کرو کہ میرے رب جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں اس گندے کام کو نہیں کروں گا، اپنے رب سے یہ ایگریمنٹ کرو۔ تو یہ 3 سزائیں آ گئیں۔ ایک گناہ کا 3 جگہ نقصان ہو رہا ہے، 3 طرح کی سزائیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، اور دنیا کے قانون میں جو ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے اور اللہ کا جو قانون آیا ہوا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو قانون ہوتا ہے وہ ظلم اور جبر کی بنیاد پر نافذ کیا جاتا ہے، اور اللہ کا جو قانون آتا ہے وہ محبت اور پیار کی بنیاد پر نافذ ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو گناہ کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ حضرات بھی استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، ہم نے آج تک جو گناہ کیا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم اس سے آپ سے جو ہے اس کا عہد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔